نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ من شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راہ او چیدم بخواب گفتمش اے خاصہ خاصان عشق عشق تو سر مت لائے دیوان عشق ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے سوز صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب مہمانان گرامی قدر میزبانان محترم آپ نے ہم سب نے استاد القراء قبلہ قاری خادم بلال صاحب مجددی کی خوبصورت تلاوت نعت شریف منقبت سنی حضرات گرامی مرزا غالب کا شعر ہے کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے وہ یہ حرف کہ شرمندہ مانی نہ ہوا یہ تو مشکل تھا اس کو ذرا آسان حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں مگر جس میں وفا کی خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں
کہ زمانے میں یا تو وفا تھی نہیں، زمانے میں یا تو وفا تھی نہیں، اگر تھی تو کسی نے کسی سے کی نہیں۔ یعنی ایسی نایاب شے ہے وفا کہ شیخ سعدی جیسا بندہ کہتا ہے یا تو سرے سے زمانے میں وفا تھی نہیں، اگر کہیں تھی تو کسی نے کسی سے، تو اس لیے کہتے ہیں وہ پاگل ہے جو زمانے میں وفا ڈھونڈ رہا ہے، وہ پاگل ہے جو زمانے میں، اس لیے نہ یہ مدرسوں میں ملتی ہے، نہ بازاروں میں ملتی ہے، نہ جلسوں میں ملتی ہے۔ قاری صاحب تو روزانہ بھگتاتے ہیں، انہیں بھی لوگ مغرب کا بتاتے ہیں اور عشاء پہ لگاتے ہیں۔ ابھی نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ کہیں ہوتی تو مسجد میں ہوتی، جب مسجد میں ہی وفا نہیں تو بازاروں میں کہاں سے آئے گی؟ اب سمجھ میں آیا ہے؟ اس لیے بات تو بالکل دل کو لگتی ہے کہ یا تو زمانے میں وفا تھی نہیں، اگر کہیں تھی، اور جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کی خصوصیت ہی وفا ہے، ان کی خصوصیت ہی وفا ہے۔ وفا کا مطلب کیا ہے؟ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اس کی زندگی میں اور کوئی بھلائی نہیں تھی، یہ میں کسی کی بات کر رہا ہوں، ایک اس میں وصف تھا کہ اگر وہ کہہ دیتا تھا کہ میں رات کو 12 بجے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا، تو لوگ گھڑی ملاتے تھے کہ 12:30، یا اس نے 12 کا کہا تو 12 پہ سوئی پہنچی، وہ محشر میں بھی ہے تو وہ پہنچتا تھا، کہتا تھا کوئی اور نیکی تو کی نہیں، کوئی ایک وصف تو ہونا بھی چاہیے۔ صدیق اکبر میں تو سارے ہی وصف تھے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کے 360 اجزاء ہیں، جس میں ایک پایا جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر نے آہستہ سے کہا سرکار کوئی ہم میں بھی ہے؟ حضور نے پردہ اٹھایا اور آئینہ سارے جگ کو دکھایا کہ ایک بندہ رب نے ایسا بھی ہے بنایا جس میں وہ سارے کے سارے اوصاف موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح حضور نے جب ارشاد فرمایا کہ نمازی فلاں دروازے سے جنت میں جائیں گے، روزے دار روزے والے گیٹ سے جائیں گے، سب کا جب گنوایا تو صدیق اکبر نے عرض کی حضور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ہر گیٹ سے صدا لگے؟ تو حضور نے فرمایا یقین سے کہہ رہا ہوں وہ تو ہے۔ ایسی ہستی، اور سرکار دو عالم کا یہ جو ارشاد ہے کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ دو چیزیں میرے ہر امتی پر واجب ہیں، میرے ہر امتی پر
دو چیزیں واجب ہیں حضور، وہ کیا؟ فرمایا ایک ابو بکر کا پیار ہے، دوسرا ابو بکر کا شکر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جناب کا شکریہ، فرمایا ابو بکر کا شکریہ میرے ہر امتی مرد عورت بوڑھے بچے قیامت تک آنے والوں پر لازم، کہ میرا ہر امتی کہے ابو بکر آپ کا شکریہ۔ یہ کیا ہوا کہ ہر امتی پر صدیق اکبر کا اظہار تشکر لازم ہے، اور یہ جو آج محفل سجی ہے یہ بھی اظہار تشکر ہے صدیق اکبر کے لیے۔ حضور نے تو اپنی ہین حیات میں فرمایا تھا کہ ابو بکر کا شکر میری امت کے ہر فرد پر لازم ہے، لیکن راز بعد میں کھلے کہ کیوں یہ فرمایا تھا، کیونکہ شکر ہوتا ہے احسان کے مقابلے میں۔ کوئی احسان کرے تو آگے سے بندہ اس کا شکریہ، مثلا میں پیاسا ہوں، مجھے آپ نے پانی پلایا تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری پیاس بجھا دی۔ بھوکا کوئی کھانا کھائے تو کھلانے والے کو کہے آپ کا شکریہ۔ تو صدیق اکبر کا اس کا مطلب یہ ہے احسان امت کے ہر فرد پہ۔ کوئی حضور کی امت کا مرد بوڑھا عورت مرد بچہ قیامت تک ایک بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ پر ابو بکر کا احسان نہیں۔ اب اس کو کھول کے بولیں کہ صدیق اکبر محسن امت مصطفیٰ ہے، لیکن بات آگے نکل گئی۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے دنیا میں بدلہ چکا دیا، میں نے کسی کے احسان کا بدلہ اپنے ذمے نہیں رکھا۔ فرمایا ایک ابو بکر ہے، اس کائنات میں اتنا کچھ تھا ہی نہیں کہ میں ابو بکر کو دیتا۔ اس کائنات کے سینے میں، اس کائنات کے اندر اتنا کچھ تھا نہیں کہ میں سب کچھ ابو بکر کو دیتا اور اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتا۔ آگے حضور فرماتے ہیں یہ بار میں اپنے دوش پر لے کے قیامت تک چلا جاؤں۔ قیامت کا دن جب آئے گا میرا بے نیاز رب جب حشر کے اندر اپنا کرم فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ تیرے اس نبی کے ذمے کسی کا کوئی قرض باقی نہیں ہے، ایک ابو بکر ہے، اب تو اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، جتنے ہیں اس پہ ڈول دے۔ کیا آدمی ہے جس کے احسانات اس کائنات، یہ کائنات تنگ ہو گئی، چھوٹی ہو گئی، ابو بکر کے احسانات اس پہ چھا گئے۔ قیامت کے دن صدیق اکبر کے احسانات کے بدلے رب دے گا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے میرے دین کو نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نفع نہ دیا۔
اب حضور نے تو صدیق اکبر کو خراج محبت پیش کیا. آپ کسی بھی بندے کو کہیں کہ جنی تسی خدمت کیتی دین دی انی کسے نہیں کیتی تے انہوں خوش ہونا چاہیے. لیکن صدیق اکبر کی یہ سن کے پلکیں بھیگ گئی, ہچکی لگ گئی. ساتھیوں نے کہا ابو بکر خوش ہونے کے بجائے رویا کیوں ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور کی جانب, یا رسول اللہ آپ نے آج پھر لکیر کھینچ دی, پھر دیوار کھڑی کر دی ہے. اب ذرا لفظ سنیں. روتے ہوئے کہا حال آنا و مالی الا لاکا یا رسول اللہ. حضور میرا مال میرا ہے کہاں؟ مال تو مال رہا, حال آنا میں تو اپنے آپ کو بھی آپ کی ملکیت سمجھتا ہوں. حال آنا و مالی الا لکا, یہ جو لام زبر لا ہے یہ لام ملکیت ہے, یہ تملیک کا لام ہے, یہ انڈیکیٹر ہے کہ میرے آقا میرے مالک بھی آپ ہو, میری جان کے مالک بھی آپ ہو, میرے گھر میرے در میرے نگر مجھ ابو بکر, کچھ نہیں میرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے تیرا میرے گھر میں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حل ہدانی اللہ الا بیکا, آج ابو بکر کو جو راہ حق نصیب ہے صدقہ تو تیرا ہے. حل رفعنی اللہ بیکا, اگر کوئی بلندی ملی ہے صدقہ تو تیرا ہے, کیا کچھ میرا ہے؟ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. اس وفاؤں کی اس بلندی کے اوپر حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی, آپ رویا کرتے تھے, کہتے تھے کچھ نہ ہوتا, نہ عمر خلیفہ ہوتا, نہ عمر کوئی صاحب کمال ہوتا, عمر کچھ نہ ہوتا, کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ. حضرت عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, مجمع الزوائد میں یہ روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں کسی کتے کو بھی دیکھوں نا عمر سے پیار کرتا ہے, میں اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو عمر سے پیار کرتا ہے. عمر, کائنات میں عمر جیسی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی. مشرق و مغرب جانتا ہے. جارج برنارڈ شاہ ایک عیسائی تھا, وہ کہتا ہے اگر 10 سال دنیا میں عمر اور رہ جاتا, یا قرآن ہوتا یا اسلام ہوتا, کفر کا نہ نام ہوتا نہ نشان. گاندھی جیسا پلید ہندو کہتا ہے let us take the example of Umar, though he was the monarch of a vast empire yet he lived the life of a pauper. وہ کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی ماڈل ہے تو وہ عمر ہے. کفر, عیسائیت, یہودیت حضرت عمر کو سلام کرتی ہے کہ عمر جیسا سپوت جیالہ مانے جنئی کوئی نہیں ہے. لیکن عمر نے کہا مجھ سے پوچھو مجھ میں اور صدیق میں کتنا فرق ہے, جس نے فرق نہیں سمجھا اس کا بیڑا غرق ہے. جو سوکھے دریا رواں کر سکتا ہے وہ عمر ہے. ہواؤں پہ جس کی حکومت ہے وہ عمر ہے. زلزلے کو آج تک نہ امریکہ روک سکا نہ جاپان, کوئی سپر طاقت ابھی تک کسی کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. زلزلہ آئے اور کوئی روک سکے, یہ پاور عمر کے پاس ہے. اور چھوٹا سا کوڑا لہرا کے کہتا ہے او زمین یہیں پہ تم, نہ کر حال چل بدل دوں گا تیری شکل. جس کے
کوڑے کی لہروں میں یہ طاقت ہے کہ اچھلتی کودتی زمین تھم جائے، اپنی جگہ پہ جم جائے۔ وہ کہہ رہا ہے انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میری تو اوقات ہی صرف اتنی ہے کہ ابو بکر کی 63 سال کی زندگی میں ایک چھوٹی سی جو نیکی ہے اس کا نام عمر ہے۔ آپ کے کمپیوٹر ٹوٹ جائیں گے، عمر کی نیکی، حضرت ابو بکر کی شان اوصاف تو لینا کہ جہاں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہ ہوتا، میں نہ کچھ صاحب کمال ہوتا، ہائے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ جس ابو بکر کے سینے کے ایک بال کا نام عمر ہے، اس ابو بکر کی ہستی، اس لیے کہتے ہیں ہم کیا جانیں، آپ کیا جانیں۔ قبلہ قاری صاحب نے جو منقبت پڑھی ہے، ایک ایک لفظ کمال تولنے کے قابل ہے۔ حضرت بلال چھوٹا آدمی ہے، حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا بلال، دو ہمارے سردار ہیں۔ یہ قبائلی دنیا ہے، قبائلی دنیا میں نسب بہت بڑی چیز ہوتا تھا، ہر آدمی دوسرے کو چھٹاکی سمجھتا تھا، اپنے آپ کو 6 ٹن سمجھتا تھا۔ لیکن یہاں جس وقت فاروق اعظم جیسا قریشی، اس قبائلی دنیا کا آدمی ایک کالے حبشی کو کہہ رہا ہے ابو بکرن سیدنا، ایک تو ہمارا سردار ابو بکر ہے، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا بلال، اور ہمارے سید و سردار بلال کو جس نے آزاد کیا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضور جب معراج سے پلٹ کے تشریف لائے، جو جس کا حصہ تھا اسے عطا کیا۔ حضرت بلال کو بھی فرمایا بلال جب ہم نے جنت میں پہلا قدم ٹکایا تو آگے کسی کی جوتیوں کا کھسکار ہماری سماعت میں آیا۔ ہم نے کہا ہم سے پہلے کون آیا؟ تو ہمیں جبریل نے بتایا یہ جو ہے آگے سایہ، جو آپ نے اپنی سماعت سے سماعت فرمایا، یہ کوئی غیر نہیں، یہ آپ کا بلال ہے۔ فرمایا اتنا صاحب کمال ہے کہ ہم سے آگے آگے جنت میں پھر رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ تو حضور نے حضرت بلال کو بلایا، دستے صحیح نیکی کیڑی کی تھی ساڑے تو بھی پہلے او سانو بھی راز دس۔ آگے بلال گھبرائے، خوشی سے مسکرائے، پھر روتا جائے، کہے اور تے کچھ نہیں کردا، جدوں وضو کردا 2 رکعتاں ضرور پڑھنا، مینوں لگدا ہے کوئی 2 رکعتاں دا انعام ہے۔ یہ 2 رکعتیں وضو کے ساتھ جو پڑھتا ہوں، لگتا ہے یہ اسی کا کرم ہے کہ رب نے رکھا بھرم ہے، کمال لاج شرم ہے، 2 رکعت کا یہ انعام ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ بلال ہم سے پہلے جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آیا، تو کچھ صحابہ نے، سارے ابو بکر نہیں ہوتے، سارے عمر نہیں ہوتے، صحابہ میں بھی درجے تھے، ایک صحابی نے حضرت بلال کو کہا بلال تسی تے ابو بکر کو بھی نمبر لے گئے ہو، تسی تے ابو او بھی پیچھے رہ گئے نا، اگے نہیں، تو تے حضور تو بھی اگے تے جنتاں دے وچ۔ بندہ کسی کی عزت بڑھائے تو ظاہر ہے اگر برتن چھوٹا ہے تو زیادہ ہی پھول جائے گا، لیکن بلال نے جب سنا نا کہ کہنے والے نے کہا تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ پھول جاتے کہ ابو بکر بھی ساڑھے تو پیچھے رہ گئے، اسی اگے نکل گئے،
لیکن حضرت بلال کیا ہوا آپ کا حال؟ بلال سن کے تڑنے کی بجائے پھولنے کی بجائے دکھی ہویا، دکھی ہو کے رویا۔ کہنے والوں نے کہا تعریف سن کے کون روتا ہے، تو کیوں رویا؟ اس نے کہا ظلم کرتے ہو، مجھے صدیق سے ملاتے ہو۔ اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ تو ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ حضرت بلال نے کہا مجھے میری اوقات یاد ہے، وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہا کنت عبداً بالامس، مجھے وہ لمحے نہیں بھولیں گے، میری گردن میں رسے ہوتے تھے، مکے کے بچے کھلونا بنا کے گھسیٹتے تھے، یا مجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا، سینے پہ بھاری تپتے پتھر دھر دیے جاتے، میرا چمڑا جل جاتا، مجھے کوئی چھڑانے بھی نہیں آتا، ہر کوئی میرے ظلم کے اوپر جفا کے اوپر ہنستا، ہنس کے کہے لگاتا، میرا حال یہ، میری پسلیاں توڑی گئی، مجھے کوڑوں کی بارش ہوئی، نہ کوئی رونے آیا نہ چھڑانے آیا۔ ایک وجود تھا جو وہاں دکھ میں موجود تھا، اس کے لبوں پہ درود تھا، وہ میرے اس ستم کی دنیا میں آیا اور اس نے کرم فرمایا۔ پہلی بار میں نے کسی کے منہ سے سنا نہ ستاؤ اسے، نہ ستاؤ اسے، نہ مارو اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار پہ ظلم ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق چھڑاتے تھے، صدیق پہ ظلم ہوتا تھا قوم چھڑاتی تھی، میرا نہ کوئی ادھر تھا نہ ادھر تھا، بس دیکھا چکی میں اپنے آپ کو پستے تو پیچھے دیکھا تو صرف ایک ابو بکر تھا، میرے لب پہ اللہ اکبر تھا، جس نے ایک صدا میرے حق میں لگائی اور کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، وہ ایک صدیق ہے بالکل ٹھیک۔ آج مجھے ان سے ملاتے ہو، مجھے ان سے ملاتے ہو، ظلم کماتے ہو، کہتے ہو میں صدیق سے آگے نکل گیا۔ کہا کنت عبداً بالامس، میں کل زر خرید غلام تھا، میں کل زر خرید غلام تھا، یہی صبح تھی یہی شام یہی تھا میرا نام، لیکن جانتے ہو وہ کون آدمی تھا جس نے مجھے چھڑایا اور کیا کچھ میرے نام لگایا۔ آپ کے شاید علم میں ہو حضرت سیدنا بلال ابن جدعان کافر کے غلام تھے۔ کس کے؟ کافر تھا، اس کا نام تھا ابن جدعان، اس کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن حضور اور حضرت ابو بکر آپ ایک غار میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مست تھے، حضور کو پیاس لگی اور سرکار نے حضرت ابو بکر کو کہا کوئی پانی کا بندوبست کر سکتے ہو؟ اوپر اٹھے صدیق، سامنے بلال بکریاں چرا رہا ہے، آواز لگائی یا رائی حل من لبن، او چرواہے کوئی تھوڑا سا دودھ مل سکتا ہے؟ بلال نے بکریوں کو وہیں چھوڑا، منہ کملی والے کی طرف موڑا تے اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دوار بجاونا نہیں آیا، جیڑا لٹ
کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرانا ایسے جو حضور کو دیکھا نظر نبوت نظر ہوئی سر نیاز قضا ہوا پہلو میں ایک دل تھا خدا جانے وہ کیا ہوا دل گیا جان گئی اور نیم پنجابی میں کہتے ہیں نین وکیل تے نین سوداگر نین کڈھیں دن ہٹیاں اے چشتی ٹوپی آلے ہو سمجھو نین وکیل تے نین سوداگر نین کڈھیں دن ہٹیاں نین نینانو زخمی کر دے تے نین بدھیں دن پٹیاں نین نینانال لڑ بھیڑ کر دے گل پنیاں پریت دیاں گٹیاں نین فریدی درس دے لائق اساں فخر وڈائیاں سٹیاں ایک نظر سرکار کی نظر سے لڑی بس نگاہ لڑی دلڑی وہیں پہ اڑی اور لفظ کیا کہے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ایک بکری دے دودھ پین دی مالکاں والوں میں نو اجازت ہے پر آ سر تو کو ماں آج میں نہیں پیوں گا ایڈا سونا بندہ دودھ منگے تے بندہ نہ دے وے یہ چنگا لگدا نہیں اسے واسطے حکم بھی ہے کہ سونا بندہ منگے تے دے دیو تے جڑے ویلے منگو تے سونے کولو ہی منگو کسی بھیڑے کولو نہ منگنا دوویں کام یاد رکھنا کہ تہاڈے جیاں بندہ منگے تے میں نہ پیواواں میرا دل برداشت نہیں کردا حضرت ابو بکر نے کہا چل اپنا پیالہ یہ چرواہے اپنا پیالہ ساتھ رکھتے ہیں تب بھی اور اب بھی اپنا فرمائنو صاف کرتے ذرا ستھرے کر کے تھان کٹ دودھ حضرت بلال نے نکالا حضرت سیدنا ابو بکر نے لیا اور اسے کہا تُو بھی نالا تینو یار ملاواں تینو اپنا یار ملاواں سونی شے ہوئے تے وکھان نو دل کر دے تے بھیڑی ہوئے تے چھپان نو دل کر دے تے صدیق فخر نہ لاکھے تینو میں اپنا یار ملاواں او تے پہلے ہی انتظار کر رہا سی کہ جنوں تکے آئے ذرا نیڑے ہو کے اب جب آئے تو سرکار نے پہلے خود پیا اب بلال ہر چیز نوٹ کر رہا ہے جب سرکار نے پیا نا تو حضور نے جتنا پینا تھا پیا مگر دودھ کناروں سے نیچے نہ گیا حضور نے حضرت ابو بکر کو کہا تو بھی پی صدیق اکبر بھی پیاسے تھے انہوں نے بھی پیا مگر پیالہ جہاں تھا وہیں رہا جٹ بندہ ہوئے نا جٹ ہن بھی شہراں میں چاہو تے پیالیاں ہوندیاں تے پنڈاں جاؤ تے ہن بھی اگر کتے چودھری دے ڈیرے تے جاؤ گلاس ہوندے پورے کلو دے تے نالے جڑا شہری بندہ ہے او چسکیاں لے لے کے چھٹاکی دودھ پی کے آکھے گا ہم سیر ہو گئے تے جٹ پورا گھڑا پی کے بھی آتا ہے آج جگہ موجود ہے بلال نے کہا یہ شودے پی نہیں سکتے دودھ میں ان کو بتاتا ہوں کیسے پیتے ہیں اگر مجھے دیں تو سرکار نے تیسرا نمبر بلال کا لگا دیا فرمایا اب اسے کہو اب اس نے اپنی طرف سے جارحانہ گجراں والے پہلوانوں کی طرح ایسے لیا کہ ہون ویکھو کنج پی ویدہ ہے اپنی طرف سے اس نے کہا ایک سادے وچ غٹا غٹ مکھاواں گا فٹا فٹ
لیکن آج بلال کو پتہ چلا کل والی بات اور ہے، آج والی بات اور ہے۔ ایک مرتبہ پورا ٹل لگایا، دودھ کنارے سے نیچے ہوتا نظر نہ آیا، سونا مسکرایا، فرمایا اور پی۔ انہیں آکھے اچھا، پھر انہیں پورا ٹل لایا، پر پیالہ تھلے ہومن وچ نہ آیا۔ جدوں تریجی واری زور لگایا، انہوں سمجھ وچ آیا پہ گیا کسے دا سایا۔ تائیں یہ مکن وچ نہیں آیا، لیکن قدم پیچھے جب پلٹایا، بکریوں کو دیکھا تو بکریاں بھی اسی طرح سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے۔ بکریاں بھی مست نظارے میں، بلال مست مدنی پیارے میں۔ مولانا جلال الدین رومی اسی منزل پہ کہتے ہیں ساربانا ساربانا اشتراں بھی سر بسر قطار مست۔ او بکریاں تے اٹھ چران والے ذرا غور کریں، غور کریں، سر بسر قطار مست۔ اوے تیرے سارے مویشیاں دی قطار مست، قطار مست، صرف بکریاں دی قطار مست نہیں، میر مستو خواجہ مستو میر مستو خواجہ مستو، یار مست اغیار مست۔ ابو بکر بھی مستے کہ یار نو تک کے ہویا نہ دیوانہ، تے بلال مستے میں کلا مست نہیں، میریاں بکریاں بھی مست نے۔ او باغبانا، قبلہ قاری صاحب پہلے ساربانا، ہن باغبانا، باغبانا رعد بجلی، رعد مطرب۔ جس طرح قاری صاحب سر لا رہے سن نا، انہاں نوں مطرب آکھدے نے، جڑے دل دے تار نوں چھیڑن او مطرب ہوندے نے۔ انہاں آکھیا باغبانا او مالیا، او باغ دیا مالیا، اتے تک بجلی مست، تھلے ویک سازاں والے مست، ابر ساکی جام میں، او بادل بھی مست نے، انہوں تک کے ابر ساکی پلان والا ابو بکر بھی مست، جام میں جام بھی مست، او دودھ بھی مست، صرف اے نہیں باغ مستو، راگ مستو، غنچہ مستو، خار مست۔ او سونے نو تک کے باغ بھی مست، راگ جنگل بھی سارا مست، تے غنچہ بھی مست، تے خار بھی مست۔ تیسری منزل مولانا روم کہتے ہیں آسمانا، او آسمانا تو بھی تک، تو بھی مزے چک، میرے یار دے مکھڑے تے اکھ رکھ، ویک ہے نا سارے جگ تو وک۔ نہ من تنہا دری میں خانہ مستم، جنیدو شبلیو اتار شد مست۔ او سرکار مدینہ مسیح تالے بھی مست، حالانکہ لوہے دی مارکیٹ، لوہے دے بندے پر اے بھی مست۔
اج یار دی گلے رحمت دی چھلے بدل گئی شکل عشق وچ گھول گئی عقل تے بلال تکے بکریاں نو ہوش نہیں انہیں آکھا میں تے بے ہوش بے دم شاہ کہتے ساکیا نظر میں تیری وہ بادائے سر جوش ہے ایک نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش میرا گنجے شکر پیر کہتا ہے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی تے کٹھا سارا جگ زندہ باد ماشاء اللہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر اللہ اکبر یہ بلال سے صدیق نے پہلی ملاقات کروائی حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں کہ جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اسی دن قیامت کی شروعات ہوئی تھی حضرت بلال آج پہلا دن پیچھے پلٹے دل نہ کرے دل ایک بار مل گئے تھے وہ سرے راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں اب بکریوں کو کہیں آؤ نہیں چلو چلیے ان بکریاں کتھوں سنن جیڑیاں ایک آواز تے نس دیاں سن اج چرواہا حیران پریشان اے پورا گلہ انہوں سمجھاوے اللہ گلہ بکریاں دا میریاں سن دیاں نہیں آج انہوں ول ولا کے شام کے ٹائم حضرت بلال پہنچے جب ابن جدعان مالکانو اپنی شاید انتظار ہوں دی ہے جب آیا بکریوں میں بکریوں کی شکلیں بھی بدلی ہوئیں تن بدن رنگ روپ ہر چیز اس نے جو کھیریوں پہ نگاہ ڈالی اس کو کیا کہتے ہیں جی تھنا تے نگاہ پائی انہوں تے بدلی دنیا ہی نظر آئی ابن جدعان نے حضرت بلال کو بلایا فرمایا آج تو بکریاں نو کتھے چرایا جتھے آج چرایا اے جا نہ چھوڑی بلال اندروں مسکرایا اس پاگل دے پتر نو سمجھ ہی نہیں آیا سبحان اللہ اس نے کہا تو بول نہ بول اسا ہون چھڑ سکدے ہیں مدنی ڈھول تو بھاویں آنکھ نہ آنکھ اساں سویرے 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 منہ اندھیرے پاواں گے یار دی گلی دے پھیرے پہلے تے وہ جس طرح نوکر ہوندے تے آرام نال سستی نال پر اج بلال بھی چوکس تے الالٹ تے جلدی جلدی بکریاں نو پہلے انتظارے انہاں دا دل بھی بے قرارے آج لے کے جو آیا جب چلے تھے نا حضرت بلال
تو کہتے ہیں کہ چلتے چلتے حضرت ابو بکر کو کہا کل بھی اتھے آؤ گے؟ انہیں آکھیا سی تے روز آندے ہاں، انہیں آکھیا پھر کل ملاقات ہوئے گی اور گل بات ہوئے گی۔ دوسرے دن جو آیا بکریاں نو چرن دی کیڑی لوڑ سی، انہاں نے صرف تکیا ہی تکیا۔ آج او چارہ جنوں آدھے نے نظارہ، اس چارے دے اتے انہاں دا گزارا۔ تے بلال نیڑے آیا، سرکار نے آکھیا ابو بکر انہوں بٹھا، انہوں ساری گل سنا، انہوں ذرا تقریر سنا۔ تے حضرت ابو بکر خطیب کمال کے انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پروگرام یہ تھا کل باقی۔ بلال نے کہا اب کل کا کون انتظار کرے، پتہ نہیں کون جیے کون مرے، آج کرم فرمائیے، ابھی کلمہ پڑھائیے، مجھے اپنا سونیا بنائیے۔ کیا لمبی چوڑی تقریر، رب نے بدل دی وہیں تقدیر۔ وے سانولا نہ مار نینا دے تیر، غوث کتب سب تیں تو صدقے، کون فرید فقیر۔ تیسرا دن جب آیا بلال اتنا بہادر ہو کے آیا، جب جا کے بکریوں کو تو واڑے میں واڑے چ پچایا، آپ حرم وچ آیا، نہیں سمجھ آئی، آپ سدھا حرم وچ آیا۔ یار دا یار بھی پیارا لگدا ہے تے یار دا دشمن بھی دشمن لگدا ہے۔ تے بلال آندیاں سار پہلے لات تے تھکیا، پھر منات تے تھکیا، انہاں دے خداواں دے اتے جدوں تھکیا تے ویکھیا سارے نے اوے اے پاگل تے نہیں ہو گیا ابن جدعان دا غلام، اے ساڑے خداواں تے تھکی جاندا ہے۔ کسی نے دائیں سے پکڑا، کسی نے بائیں سے پکڑا، اب رسوں میں جکڑ کے لے گئے، جا کے کہا ابن جدعان کو مجرم تو ہے، غلام جو تیرا ہے، جیسے کسی کا بیٹا کرے تو باپ کو پکڑ لیتے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا ابن جدعان کو، یہ تیری غلطی ہے۔ اب مذہبی جو جنگ ہوتی ہے نا آگ، اس سے بڑے بادشاہ بھی گھبراتے ہیں۔ اس نے کہا میری سرداری بھی گئی، میری ساری کتی کرتی خوب، یہ اس نے خداؤں پہ تھوکا۔ اس نے فوراً جان چھڑائی، کہا یہ غلام میں تمہیں دیتا ہوں، 100 اونٹ جرمانہ بھی دے رہا ہوں۔ کتنے؟ اور یہ 100 اونٹ اس لیے دے رہا ہوں، اسے کھاؤ کھلاؤ بتوں کے نام لگاؤ اور اس کو سبق سکھاؤ۔ اپنے آپ سے جان چھڑائی۔ اب حضرت بلال امیہ لعنتی کے ذمے چڑھے، اس نے اب ظلم کی چکی چلائی۔ پھر وہ حال ہوا بلال کا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ چمڑا جل جاتا، بوٹیاں جل جاتی، انگارے دہکتے ہوئے راکھ میں بدل جاتے، پھر کھڑا کرتے، پھر کوڑوں کی برسات کرتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب کوڑے مار مار کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، اور جب تھک گئے مارنے والے، ہر 5-6 کوڑے پہ جلاد بدل جاتے، پھر نواں آدمی آتا مارنے کے لیے، لیکن بلال پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ امیہ نے کہا اوے کالا تجھے درد نہیں ہوتا؟ آج بلال رو پڑا۔ اس نے کہا ہوتا ہے۔ کہا جب درد ہوتا ہے تو تو کیوں نہیں روتا ہے؟ آگے بلال نے کہا کیسے روؤں؟
وہ سامنے ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے. تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے. رلا دیا. حضرت سیدنا بلال نے کہا کیسے روؤں؟ وہ دیکھ رہا ہوتا. میں رویا تو کہے گا کچا نکلا. کچا نکلا تو میں کچا نہیں ہوں. دکھ سہوں گا چپ رہوں گا کسی سے نہیں کہوں گا. سرکار دو عالم دیکھ رہے تھے اور حضور روتے ہوئے گزرے. روتے ہوئے گزرے حضور. جب پلٹ کر گئے تو دل پہ بھار بہت تھا. لیکن میرے نبی کس کو بتائیں؟ اس کو بتائیں جو دکھ بانٹے. اور مکے میں ایک ہی ہستی تھی جو میرے نبی کے دکھ بانٹتی تھی. اس کا نام ابو بکر ہے. بھئی انہوں دسن دا فائدہ کیڑا جیڑا سنے تے صحیح کرے کاکھ نہیں. میرے نبی نے اس کو پورے مکے میں اس بندے کو چنا. جا کے حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر آج بلال کو تک کے مجھے بہت رونا آیا. ابو بکر پہ تو بجلیاں گرنے لگیں. آقا آپ کیوں روئے؟ فرمایا جو اس پہ گزر رہی تھی وہ برداشت کے قابل نہ تھا. صدیق بے شک تو صدیق. بس اتنے لفظ سنے اور کہا حضور آپ تشریف رکھیں میں آیا. یار کے آنسو دیکھے نہ گئے. محبوب کا رونا برداشت نہ ہوا. حضرت بلال گئے. اتنا سونا لیا کپڑے میں سمیٹا اور سیدھے گئے ظلم کی چکی چلانے والوں کے پاس. دیکھا حضرت بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پہ رکھ کے اوپر تپتے پتھر اوپر غضب کی دھوپ پڑی ہے. پھر مارتے ہیں اسے. کوئی ادھر سے مارتا ہے کوئی ادھر سے. حضرت صدیق پہنچے. ظالمو کیوں مارتے ہو؟ بے آسرا ہے کوئی نہیں اس کا کیوں ستاتے ہو؟ اب ذرا جو لفظ ہیں وہ غور سے سننا. آگے امیہ کافر بولا کہ تو نے بگاڑا ہے. دکھ ہے تو لے لے ہی سے. تو نے بگاڑا ہے. جس نے مکے میں کلمہ پڑھا ہے ہر بندے کے پیچھے صدیق کھڑا ہے. لکھ رکھیں ہر بندے کے پیچھے. حضرت عثمان غنی جیسا آدمی کس نے کلمہ پڑھایا؟ ابو بکر لے کے آیا. حضرت عبد الرحمن کو کون لایا؟ صدیق لایا. حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کو یہ بڑے بڑے لوگوں کو کون ہے کس کی زبان فیض ترجمان لا رہے ہیں دھڑا دھڑ ایمان. مگر کمال یہ ہے کلمے آپ پڑھاتا ہے نام یار کا لگاتا ہے. نہیں سمجھ آتا ہے؟ ہر بندہ. اب میں تقریر کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں میرا ہی نعرہ لگے. ٹھیک ہے قاری صاحب تلاوت کریں گے وہ آکھن گے مینوں ہی واہ واہ ہوئے. تے جیڑا بندہ گلی بھی بنواندا ہے ناظم صاحب تے وہ آدھا تختی میری ہی لگے. یہ کدے نہیں ہو سکتا تے سڑک تے عمران خان بناوے تے نواز شریف دی تختی لواوے. یہ کدے نہیں ہوندا. جیڑا چھوٹے تو چھوٹا کام کردا ہے تختیاں اپنیاں. لیکن صدیق ایک صدیق ہے
یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ آسمان والے کی تصدیق ہے۔ جتنے کارنامے انجام فرماتا ہے اپنا آپ چھپاتا ہے، یار کی تختیاں لگاتا ہے، بے سمجھوں کو سمجھ نہیں۔ سونا کٹھا کر کے چھپایا، پروگرام پکا بنایا، آج یار کے آنسو دیکھے ہیں کل نہیں دیکھوں گا۔ آ کے جب کہا نا، انہوں نے کہا تو نے بگاڑا ہے، اور ان کے لیے سوائے ایک مظلوم کے بلال کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ امیہ نے کہا کہ لے جا اسے۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا کیا لوگے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا، اس نے کہا وہ جو تیرا غلام ہے فستاس وہ دے سکتا ہے۔ اور وہ غلام اتنی مشاک ماہر تاجر تھا کہ اس وقت اس کے پاس دھن دولت، غلام کے پاس بکریاں نہ، اس کے پاس دولت دھن، اور پھر مشاک اور ماہر عقل مند، اس نے کہا وہ دے سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے، ظاہر ہے ظاہری طور پر بلال تو چھٹانک بھی نہیں بنتا تھا، وہ ٹن کے برابر تھا، لیکن حضرت صدیق کے سامنے چہرہ رسول ہے۔ اس نے کہا جو لگ دائے لگ جاوے، پر اے سودا ہتھوں نہ جاوے۔ حضرت ابو بکر نے کہا دیا۔ سارے دنگ حیران، انہوں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے، اتنی کام کا بندہ دے رہا ہے، یہ نکمہ کالا لے رہا ہے۔ ٹھک، مکار تھے نا کافر، ٹھک دماغ میں آیا، انہوں نے کہا اے ایویں نہیں لے رہا، اصل چکر اے ہے کہ اس کالے غلام دا کوئی وڈا احسان ابو بکر تے تائیں لا رہے انی وڈی قیمت، پھر منہ منگے دام لاؤ، بدلو زبان، ساڑا کیڑا مل لگدا۔ انہاں آکھیا اے غلام بھی دے، اے دی بیوی بھی۔ صدیق نے کہا وہ بھی دی، انہوں نے کہا اس کی بیٹی بھی، فرمایا دی۔ کہنے لگے اتنا سونا، وہ تو ساتھ تھا، فرمایا یہ لو یہ بھی دیا۔ اتنے درہم، فرمایا دیے۔ زمین آسمان ایک ہو رہے ہیں، لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ یقیناً اس کالے کا کوئی پہاڑوں جیسا احسان ہے جو ابو بکر سب کچھ لگا رہا ہے، اسے خرید کے لے جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے گلیوں میں یہ شور مچایا، بلال سب کچھ دے کے حضرت ابو بکر بلال کو لایا۔ جب یار سے یار ملایا، جب بلال آمنہ کے لال کے سامنے آیا، میرے نبی اٹھے دوڑے، اٹھ کے جیسے صدیوں کے بچھڑے آج ملے آئے، ایسے بلال کو سینے سے لگایا۔ اب اس کا تو بدن زخمی زخمی، وہ کہ حضور ادھر بھی زخم، ادھر بھی زخم ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، سرکار تک کے روتے تھے۔ جب حضور کی ہچکیاں صدیق نے دیکھی، کہا آقا غم نہ فرمائیے، اب دل کو نہ لگائیے، اب یہ پلٹ کے واپس نہیں جائے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں سمجھا نہیں، آقا میں نے اس کو خرید لیا ہے، ان سے جان چھڑائی ہے۔ آج پہلی بار میرے نبی کو کسی پہ رشک آیا، پہلی بار میرے حضور پہلی بار بولے ابو بکر اتنا وڈا سودا کیتا ہی ساڑا حصہ ہی نہیں رکھے۔
اس میں تو ہمارا حصہ رکھتے. حضرت ابو بکر پہ پھر یہ بھار پڑ گیا. اب یار کو کیا کہوں؟ حضور جو رشک کرنے لگ گئے ہیں. صدیق واہ. صدیق نے فٹ کہا آقا آپ کیوں دل کو لگا رہے ہیں کہ یہ قیمتی شے صرف میں خرید لایا؟ آقا یہ میری ہے ہی نہیں. حضرت رومی کہتے ہیں کہا صدیق نے ماں دو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد بر روئے تو. اے سونا یہ بھی غلام ہے اور جو خرید کے لایا ہے یہ بھی تیرا غلام ہے. کیا پیسہ کیا دام ہے سب کچھ تیرے نام ہے. کردمش آزاد بر روئے تو اے تیرے حسن دے اتے اساں گھول چھڑیا. کردمش آزاد بر روئے تو دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا. جب بلال کو آزاد کر کے سرکار کے نام لگایا گلی گلی میں کافروں نے شور مچایا کہ اس کالے حبشی کا کوئی احسان تھا بلال پر جو اس نے چکایا، ورنہ کون ایک کھوٹی شے پہ اتنی پیسے لگاتا ہے۔ بلال صدیق ابھی چپ تھے، جبریل ٹھک آیا، فرمایا محبوب تو بھی نہ بول، صدیق بھی نہ بولے، میں رب بولاں گا۔ رب ہویا کیے، فرمایا لوگ میرے صدیق پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ اس نے یہ جو کام کیا یہ ممنون احسان تھا، اس کا بلال کا اس پہ کوئی بھار تھا تب اس نے یہ کام کیا۔ رب نے کہا نہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ آگے قاری صاحب، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى الذي كذب وتولى۔ آگے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَالضُّحَى۔ جی تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ جس کے لیے رب اتنا بھی برداشت نہ کرے کہ کوئی آکھے کہ صدیق دے ذمے بھی کسی دا احسان ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا صدیق پر کسی کا احسان نہیں، اور قرآن کی پوری سورت اتری، اسے مفسرین تو کہتے ہیں سورت اللیل، اہل دل کہتے ہیں یہ سورت صدیق ہے۔ اسے اگلی سورت دوحا اسے کہتے ہیں سورت نبی، سورت محمد۔ وہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب کافرہ نے کہا تھا کہ محمد کو محمد کا خدا چھوڑ گیا ہے، تو رب نے پھر کہا تھا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى،
جب یار پہ تان ہوا تو کہا والضحی واللیل اذا سجا، جب یار کے یار پہ تان ہوا تو کہا واللیل اذا یغشا۔ تو انہوں نہیں سمجھ آئی۔ اور صورتاں دوویں کٹھے رکھیاں، پہلے یار دی صورت، اتھے یار دی صورت، ادھے یار دے یار دی صورت، دوویں صورتاں کٹھیاں، اتھوں شروع کیتی والضحی واللیل، ای شروع کیتی واللیل اذا یغشا۔ او صورت صدیق دی صورت کیڑے لفظ تے مکیے؟ والا سوف یردا۔ صدیق کی صورت کا آخری لفظ کیا ہے؟ والا سوف یردا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالی اس ابو بکر کو راضی کر کے رہے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کہا اسے راضی کرے گا، یار نو کیا کیا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا۔ دو نکتے اتے لائے تے یارے، تھلے آکھیا تے یارے غارے۔ نہ سمجھ نہیں آیا تو انہوں تکرار ہے۔ او صدیق دی صورت وچ یاردا، یار دی صورت وچ تردا، نکتے اتے رکھو تے نبی بندا ہے، تھلے جان تے صدیق بندا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا! اور کہا نا الا ابتغاء، یہ اعتراض کا جواب تھا، اتنا سا جواب تھا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اس پر احسان کسی کا نہیں، یہ تو طلبگار ہے رب کے دیدار کا۔ بڑی ہن قرآن دے وچ ہی اپاں گم ہو گئے ہاں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ اس پر احسان کسی کا نہیں ہے، یہ تو صرف عاشق ہے خدا کا۔ اور لفظ کیا دیے؟ وجہ ربہ الاعلی۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہاں مفسرین کرام نے دریا بہایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کیا کہا کہ صدیق تو رب الاعلی کا طلبگار ہے۔ یہ الاعلی کیا ہے؟ فرمایا کائنات میں کوئی ایسا کانٹا بنا ہی نہیں جو الاعلی کے لفظ کو تول سکے۔ کہا رب نے اپنے یار کو ایک دان کیا تھا، تحفہ دیا تھا کہ یہ صرف تیرے واسطے۔ کیوں؟ فرمایا رب تو رب ہے، جب رب کے ساتھ لگے نا الاعلی تو تمام ذات صفات کے جلوے کٹھے ہو کے رب کے جلووں کا سمندر بنتا ہے۔ اور وہ رب نے اپنے یار کو دیا، کہاں؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ او سونیا میری تعریف کر، خالی رب رب نہیں، رب الاعلی، یہ صرف تجھے دیا ہے اپنے محبوب کو۔ کہا تیرے صدقے تیرے یار کو بھی اسی مقام سے نواز دیا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ذات بھی تے صفات بھی، سارے انوار و تجلیات کے اٹھا کر نور تجھے نہلایا، تیرے صدقے تیرے صدیق کو نہلایا، تے سانو پھر ذرا رشک آیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ اساں آکھیا آپس جی ونڈی جاندے ہو تے اسی تھے یوم صدیق منا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ مسجد وچ سادہ حصہ بھی کڈو، انہوں نے آکھیا یار بھی پیارا، یار دا یار بھی پیارا تے یار دا سنسار بھی پیارا، کی یاد کرو گے توانو بھی خیرات دین دے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بس آخری منزل آ گئی، توانو بھی خیرات دین دے ہیں، تسی رشک کیوں پہ کر دے ہو؟ سانو بھی دے ہو نا، اسی بھی جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ انہیں آکھیا جدوں رکوع وچ جاؤ، یاد رکھنا جب پہلے صحابہ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے تھے تو کہتے تھے رکوع کیا اے اللہ تیرے لیے، اے آکھ دے سن۔ جدوں سجدے وچ جانا تے پھر کی آکھنا؟ سجدہ کیا تیرے لیے۔
جدوں صدیق نو ملیا نا رب الابتغاء وجہ ربہل اعلی، ساری امت کھلو گئی. انہاں آکھیا کوئی سانو بھی ٹکڑا سٹ دے. وہ سارا یار نو دیتا ہی، پھر یار دے یار نو تے بھول گیا سنسار نو. انہیں آکھیا توانو بھی خیرات دے مانگے، پر دے مانگے توانو مکا کے، مٹا کے، فل جھکا کے، کیونکہ ایک خیرات انج نہیں لبنی، ملنی توانو تواڈی استعداد دے مطابق ہے، لیکن دے مانگے ضرور، وسا مانگے تواڈے اتے نور، توانو نہیں رکھنا اسی دور. پر کدو حضور فرمایا جدو رکوع وچ اساں پھر اتھے ہاتھ پایا اتو آواز آیا ہونے نہ آکھنا اساں رکوع پہ کر دیاں تیرے واسطے، ہن آکھو سبحان ربی ال نا 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 نا. آج یہ تبرک تو ملیا نہیں، پہلے بھول گئے. سبحان ربی العظیم. اساں آکھیا ہن اللہ اللہ عظیم دا لفظ ہے، اس تو وڈا لفظ ہی کوئی نہیں. عظیم عرش عظیم. لیکن رب آکھیا اجے تسی درمیان وچ آئے ہو، توانو خیرات دیتی ہے، پر سبحان ربی العظیم اور مکو اور مٹو. اساں پھر پورے ڈگ پائے، اساں ہاتھ بھی خاک تے رکھ دیتے، گھٹنے بھی خاک تے رکھ دیتے، نک بھی متھا بھی اساں رگڑا، مٹی تے منہ بھی ہاتھ بھی رکھ کے آکھیا ہون دس اور نہیں ساڑے واس. ہن ہور تے زمین پھٹے تے اندر ٹر جاویے، ورنہ سا نک بھی خاک تے، متھا بھی خاک تے، ہاتھ بھی خاک تے، گھٹنے بھی خاک تے، پیر بھی خاک تے. ہون تے نظر کرم کر دے اس خاک تے. انہیں آکھیا ہون بول سبحان ربی الاعلی. فرمایا تین وہی خیرات دے دیتی جڑی سبح اسم ربک الاعلی، وہی خیرات دیتی جڑی صدیق نو دیتی الابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ہون گجراں والے آلے آپ ہمیں جو بھی ہے تو بھی رکھ متھا تے آکھ سبحان ربی الاعلی. تے جدوں بھی آکھے نا سبحان ربی الاعلی، یاد رکھیں اے خیرات عام نہیں خاص ہے. اور اے صدقہ صدیق دا تینوں لبیے. تے جدوں متھا ٹیکے میرے یار دا بھی شکریہ ادا کریں، تے یار دے یار دا بھی شکریہ ادا کریں، تے آکھیں اے خیرات لبیے یاراں دے دم دے نال، او دا بھی شکریہ تے او دا بھی شکریہ. انہیں آکھیا اے دوویں کٹھے نہیں، تینوں ادے ادے جان دی لوڑ ہی نہیں. اکو در رے اکو گھر رے، اوئی ابو بکر نگر رے، اوئی محمد نگر رے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب